بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے امین گنڈا پور نے جو دھرنے کے اندر لوگ افراد مارے گئے ہیں ان کو جو ہے وہ 1 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا ہے لواحقین کو، اور بلوچستان اسمبلی میں کون سی قرارداد پاس کی گئی ہے، اور پی ٹی آئی کے دھڑا دھڑ استعفے آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو حکومت کے اخراجات ہوئے ہیں اس دھرنا پروگرام کو جو ہے وہ سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے، اس پر بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے امین گنڈا پور نے مانسیرا میں جا کر خطاب کیا ہے، یا پریس کانفرنس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کی ہے، جس میں اس نے یہ کہا کہ ہم جو ہے اسلام آباد دھرنے میں مرنے والے افراد کو 1 کروڑ روپے لواحقین کو دیے جائیں گے۔ پرسوں جو ٹاک شو چلا جو لطیف کھوسہ صاحب نے چلایا، کیپٹل ٹاک میں بات کی، تو اس نے کہا 278 ہمارے افراد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ تو رات جو رؤوف حسن صاحب جو ہیں وہ ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں کہ 11 افراد جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ تو یہ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے یہ کہا کہ جو یہ بات ہو رہی ہے بغیر تصدیق کے جو ہے وہ اس کو نہ کیا جائے اور اس کو روکا جائے مرنے کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اچھا حکومت کا جو موقف ہے وہ دوسری طرف سے یہ آ رہا ہے، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ایک بھی لاش جو ہے وہ دکھا دیں، ایک لاش بھی۔ اچھا اب تک یہ دھرنا جو ہے وہ آج جو ہے 29 تاریخ ہو چکی ہے، تو کسی اگر 10 بندے مارے گئے ہیں، 12 مارے گئے ہیں، 11 ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کے پورے پاکستان سے کسی کے لواحقین نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی جناب جو ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا بیٹا ہمارا بھائی مارا گیا ہے۔ تو یہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ کی سستی شہرت کے لیے یہ پراپوگنڈا کیا گیا ہے۔ اچھا یہ گنڈا پور اگر 1 کروڑ روپے دینا چاہتے ہیں تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ ضلع کرم پارا چنار کے اندر جو مسلمان جو پاکستانی شہری کئی جو غالباً 100 سے ان کی اوپر تعداد ہے جو وہ سانحہ گاڑی پہ فائرنگ ہوئی اور مارے گئے ہیں، تو ان کو اگر 1 کروڑ روپے ان کے لواحقین کو دے دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام ہے۔ اب دوسری طرف حکومت نے جو اخراجات برداشت کیے ہیں وہ جناب جو کنٹینر اور جو پولیس سیکورٹی اور جناب پیٹرول یہ 50 کروڑ روپے جو ہے وہ حکومت کی ابھی سٹیٹمنٹ آئی ہے، تو یہ ان پہ خرچ آئے ہیں، اور 190 ارب روپے تو ڈیلی کا جو ہے وہ ہو رہا ہے نقصان دھرنوں کے دوران۔ تو میری حکومت سے یہ درخواست ہے کہ یہ تمام اخراجات جو ہیں، یہ جتنا جو اخراجات کیے گئے ہیں خاص طور پہ سیکورٹی کے حوالے سے، یہ تو کے پی گورنمنٹ سے آپ کلیم کریں کہ گورنمنٹ کو کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ دے دیں، یا اینولی جو بجٹ ہے اس میں سے لیس کر دیں، کیونکہ یہ لاس ہے، یہ پنجابی جاتے نہ دیو دے کم نہ دھیانی دے کم، ٹھیک ہے جی، خواہ مخواہ کی جو ہے وہ انہوں نے وہ کی ہے۔ دوسرا جو ملکی معیشت کا نقصان ہوا ہے، جو پیسے جو روزانہ ہیں وہ جناب یہ پی ٹی آئی کی قیادت پہ ڈالے جائیں اور ان کے اثاثجات کو بیچ کر جو ہے وہ پورے کیے جائیں، تاکہ جو ہے وہ اس طرح کا جو غیر سنجیدہ احتجاج ہے، غیر آئینی سے جو ہے وہ احتجاج ہے، اس کا جو ہے آئندہ کوئی بھی سیاسی جماعت ایسا عمل نہ کر سکے۔ اچھا تیسری جو بات ہے جناب آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ بلوچستان اسمبلی کے اندر قرارداد پاس ہو چکی ہے کہ پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنے سیاسی ایجنڈے سے ہٹ چکی ہے، لہٰذا اس پر بین کیا جائے، اس کو بین کیا جائے۔ اور آنے والے دنوں میں سندھ اسمبلی سے بھی ایک قرارداد آنے والی ہے، اور اسی طرح پھر پنجاب کی اسمبلی سے بھی قرارداد آئے گی، اور پھر قومی اسمبلی سے آئے گی۔ تو اس طرح مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سیاسی جو جماعت ہے اس پہ بین جو ہے وہ لگ جائے گا، اس کی اپروول وزیر اعظم جو ہے وہ سپریم کورٹ کو آئینی بینچ کے پاس بھیجیں گے، وہاں سے جو ہے وہ مہر لگ جائے گی کہ جناب یہ اب کوئی سیاسی ایکٹیویٹی، کوئی جہادی، کوئی جناب افراتفری، کوئی فسادی کارروائی نہیں کر سکتے، بین ہو جائے گی۔
اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رات گئے جناب استعفوں کی لائنیں لگ گئی ہیں پی ٹی آئی کے اندر. اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. احمد رضا جو ہے سنی اتحاد کونسل کے سربراہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. اچھا یہ جو استعفے ہیں نا، میں اس بات کے حوالے سے کہ سلمان اکرم راجہ کی اس بات کو میں تائید کرتا ہوں. اگر میں سلمان اکرم راجہ کی جگہ پر ہوتا تو میں بھی یہی ایکٹ کرتا جو سلمان اکرم راجہ نے بشرا بی بی کے ساتھ کیا ہے. اچھا ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جب وہ ویڈیو کانفرنس ہوئی تو بشرا بی بی نے اس کو جو ہے وہ کہا، سوالن جوابن نشستن برخاستن گفتگو جو ہوئی تو وہ گفتگو ایسے ہوئی کہ آپ کہاں تھے، آپ بندے نہیں نکال سکے، یہ واٹس ایور. تو سلمان اکرم راجہ کا جو موقف ہے نا وہ پرنسپل موقف ہے. وہ یہ اس کا یہ کہنا ہے کہ جناب میرا جو قائد ہے بانی جو ہے وہ عمران خان ہے، نمبر ایک. دوسرا پارٹی کا جو چیئرمین ہے وہ بیرسٹر گوہر ہے. آپ کے پاس بشرا بی بی صاحبہ آپ کے پاس کوئی پارٹی کا عہدہ نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی ایسا مینڈیٹ ہے کہ قائد نے جو ہے وہ اپنا عمران خان نے یہ کہہ دیا ہو کہ بشرا بی بی جو ہے وہ لیڈ کرے گی اور سارا کچھ کرے گی. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا میں آپ کے احکامات ماننے کا پابند نہیں ہوں، کیونکہ بانی نے کہہ دیا ہے کہ سنجانی جو ہے وہ جلسہ ہوگا تو آپ نے ڈی چوک بندوں کو لے کے آئی ہیں، لہٰذا میں آپ کے احکامات نہیں مانتا، آپ نے جو کیا ہے غلط کیا. اچھا اس پر جو ہے وہ گفتگو تھوڑی سی آپس میں ان کی جو ہے اچھا خاصی ہوئی. ٹھیک ہے جی. مطلب گالی گلوچ تو نہیں کہتے، اردو میں جو کہتے ہیں بڑے مہذب طریقے سے ایک دوسرے کی جھنڈ پریڈ جڑی ہے نا وہ انہاں کیتی آپس ہے. جس دے جھنڈ پریڈ دے دوران ہی پھر جڑی جو ان کی قیادت تھی انہوں نے پھر پیش کرایا تو اس کے بعد اس نے استعفیٰ دے دیا. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ پارٹی کا کسی سیاسی جماعت کا پارٹی کا قائد کا حکم ماننا چاہیے، جو چیئرمین ہوتا ہے اس کا حکم ماننا چاہیے. اب ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی کو اگر سینئر وائس چیئرمین بنا دیا جائے یا چیئرمین بنا دیا جائے اور عہدیدار بنا کے اور یہ ٹاسک دیا جائے پوری جماعت کو کہ بھائی آپ نے ان کو فالو کرنا ہے، تو پھر تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی جدوجہد میں یہ ممکن بھی ہے اور ایسا ہوتا بھی رہا ہے. لیکن اگر یہ ہو کہ پارٹی کا عہدہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے جی، کوئی انسٹرکشن بھی نہ ہو، گوہر جو ہے وہ مذاکرات کر رہا ہے، آنیاں جانیاں جیل میں لگی ہوئی ہیں، جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ کر رہا ہے، تو اس طرح جو ہے وہ پورے جو ہے وہ قافلے کو اور پوری جماعت کو یرغمال بنا کر آپ لے جائیں کسی دوسری طرف، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی کے لیے بڑا نقصان ہوتا ہے. اور اس نقصان کا جو ازالہ ہے اب میرا خیال ہے پی ٹی آئی کم از کم 5-7 سال وہ ادا کرتی رہے گی، کیونکہ جس کے پاس عہدہ نہیں، کہ جس کے پاس مینڈیٹ نہیں، صرف ایک بیوی ہونے کی حیثیت میں پوری پارٹی کو لیڈ کرے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کا منشور ہے پارٹی کا اس کی بھی خلاف ورزی ہے. اور سلمان اکرم راجہ نے جو بھی کیا، ٹھیک ہے جی، پرنسپلی ان کا جو اصول ہے، جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہے وہ بالکل درست لیا ہے، اور کم از کم میں ان کے ساتھ ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ اصولوں کے والے بندے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. جو اصول کی بات کرتا ہے تو معاشرہ تبھی ترقی کرتا ہے، جو اصول کی بات کرتا ہے، جس پر عمل کرتا ہے اور سنتا ہے اور کہتا ہے، تو اسی طرح معاشرہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. بہت شکریہ.